میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ کام اکیلے میرے بس کا نہیں۔ اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، دو چار دس کی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئندہ زمانوں کے بارے میں جو چیزیں بتلائی ہیں ان کو اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں کہا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو آنے والے زمانوں کا علم تھا، اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم اللہ کے نبی کے معجزے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ انہوں نے آئندہ زمانوں کے بارے میں اور آئندہ پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے جو معجزے عطا کیے گئے تھے، یہ ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے آئندہ آنے والے زمانوں کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ زمانے میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے پیدا ہوں گے۔ جس طرح بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک گرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک فتنے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، دم فتنے پیدا ہوں گے، لوگوں کے درمیان فتنے رونما ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے تمہارے سامنے پیدا ہوں گے۔ جس طرح اندھیری رات میں انسان کو یہ نہیں سوجھتا کہ وہ کدھر جائے، وہ کدھر راستہ تلاش کرے، وہ کہاں جائے، اس کی منزل کہاں ہے، اسی طرح اس زمانے میں فتنے ایسے پیدا ہوں گے کہ اچھوں کی عقلیں حیران اور پریشان ہو جائیں گی۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ حق اور سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہم کدھر جائیں اور کدھر سے بچیں۔ اس چیز کا فیصلہ بہت سارے عقل مند بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس زمانے میں ایسا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئندہ آنے والے زمانوں میں جو فتنے پیدا ہوں گے ان کی خبر دی تھی۔ ان میں سے ایک فتنہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میاں بیوی زنا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میاں بیوی زنا کریں گے۔ تمہارے اوپر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ شوہر اور بیوی، وائف اور ہسبینڈ، وہ میاں بیوی ہونے کے باوجود زنا کریں گے۔ ایک مرد اور ایک عورت جو پوری دنیا کی نگاہوں میں میاں بیوی ہیں، جن کا نکاح سب لوگوں کے سامنے ہوا ہے، جن کے نکاح میں بہت سارے چھوارے اور مٹھائیاں بٹی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں، جن کے نکاح کے گواہ بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، زندہ ہوں گے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی ہونے کے باوجود زنا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے اندر اتنی عقل ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں اشاروں میں بتلا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی زنا کریں گے، یہ چیز ہمارے مسلم معاشرے کو جھنجھوڑنے والی ہے، اور یہ چیز تحقیق طلب ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو شخص میاں بیوی ہوں، ان کا نکاح بھی پڑھایا گیا ہو، ان کے نکاح کے گواہ بھی موجود ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوں، وہ پھر بھی زنا کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات جلدی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھنا عقل مندوں کا کام ہے۔ بے وقوف لوگوں کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں،
ورنہ اللہ کے نبی کی ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک شخص کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا تھا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ شخص وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے اس سے یہ کہا کہ جا کر وضو کر، تیرا وضو نہیں ہوا۔ تو اس نے پورا وضو اچھی طرح سے کیا، پھر آیا، لیکن اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی اس کو بار بار اس لیے بھیج رہے تھے کہ آنے جانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑ جائے، اس کا پاجامہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے اس پر اس کی نگاہ پڑ جائے اور یہ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو اشاروں میں یہ کہا کہ جاؤ وضو کرو، تمہارا وضو نہیں ہوا، جا کر وضو کرو، تاکہ وہ وضو کرنے کے لیے جائے اور اپنا پاجامہ دیکھ لے اور پاجامہ دیکھنے کے بعد اوپر کر لے، پھر نماز پڑھے۔ تو اللہ کے نبی ایسی بہت ساری باتیں اشاروں میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی اس زمانے میں زنا کریں گے، تو سننے والے چونک گئے اور آپ حضرات بھی چونک رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی زنا کریں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس حدیث کی وضاحت کر کے سمجھاؤں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کس طرح ہو رہا ہے، تو آپ حضرات بھی کہیں گے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میاں بیوی زنا کریں گے، میاں بیوی ہونے کے باوجود حرام کاری کریں گے آپس میں وہ دونوں۔ یہ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے یہ جملہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو بولنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے، کب کہاں کیا بولنا ہے اس بات کی تمیز نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، جس قوم کی کوئی منزل نہیں وہ قوم تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، جو اپنے بزرگان دین کی قبریں بیچ کھاتے ہیں، قبروں کے نام پر پیسہ بٹورتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہ قوم تم ہو۔ تو مسلمانوں کو، اور میں اپنے بارے میں بھی کہوں گا کہ ہمیں بولنے کی تو تمیز بالکل بھی نہیں ہے، کس کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیا کہنا چاہیے، شریعت کے بارے میں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، اس کی ہمیں قطعاً تمیز نہیں ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو بہت سارے مسلمان اگر ان کے ایمان کو پرکھنے کا کوئی آلہ ہو، کوئی ایسی مشین ہو کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کے ایمان کو پرکھا جا سکے، تو معلوم ہوگا کہ 60-70% مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، وہ کافر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ایسا معلوم ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمیں بولنے کی قطعاً تمیز نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک نے بھی کوئی کفریہ جملہ بول دیا، ایسا جملہ بول دیا جس سے انسان کافر ہو جائے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک نے کوئی کافرانہ جملہ بول دیا، کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جب میاں بیوی کا آپس میں نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اب آپ خود غور کیجئے کہ وہ میاں بیوی کہاں باقی رہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک، یہ جملہ یاد رکھیے، جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافرانہ جملہ بول دے، کوئی ایسا لفظ بول دے کہ جس سے انسان کافر ہو جائے، تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، وہ جب بھی صحبت کریں گے، جب بھی ہم بستری کریں گے، وہ زنا کاری کریں گے، وہ حرام کاری کریں گے، چاہے ان کا نکاح پڑھایا گیا ہو، چاہے وہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوں، لیکن پھر بھی وہ زنا کاری اور حرام کاری کریں گے، کیونکہ ان میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور جب ایک کافر اور ایک مسلمان ہو تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے کافر ہو جانے سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، وہ بات صحیح ہے، 100% صحیح ہے، وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔
اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میاں بیوی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، ہمارے دلوں کو، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا جملہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کا نکاح پڑھایا گیا ہو وہ آپس میں زنا کریں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آنے والی ہے، سمجھنا چاہیے اس چیز کو، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ باتیں 100% سچ ثابت ہو رہی ہیں اور ثابت ہوں گی۔ تو ایک مثال تو میں نے آپ کو یہ دی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافرانہ جملہ بول دے، کوئی ایسا جملہ بول دے کہ جس سے انسان کافر ہو جائے، تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے عالم بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے عالم کے اندر سدھار نہیں ہو رہا۔ سارے عالم بگڑ گئے، سارے عالم پیٹ موٹا کر رہے ہیں، سارے عالم مدرسوں کو، مسجدوں کو کھا گئے، سارے عالموں نے امت کا ستیہ ناش کر دیا۔ اگر یہ عالم سدھر جائے تو عالم سدھر جائے۔ اس جملے کو بولنے سے، سارے عالموں کو برا کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب آپ کتنا ہی سمجھا لو، جو بات ہمارے دل و دماغ میں میڈیا نے بٹھا دی ہو، ہم اس کو اپنے دماغ سے بالکل بھی صاف کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ عالموں کے اسٹاف کے ایک آدمی ہو اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، لیکن عالم برے ہیں، ہم عالموں کو برا کہیں گے، آپ کتنا ہی سمجھاتے رہو۔ تو ہمارا تو ایسا مزاج بن گیا۔ تو سارے عالموں کو برا کہنے سے، سارے عالموں کو یک لخت گالی دینے سے، سارے عالموں کو یک لخت حقیر سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور معلوم کیا کہ اے معاذ بن جبل تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پاک قبر والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس پاک قبر والے محمد عربی کی زبان سے سنا ہے کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اللہ سے مقابلے کے لیے جنگ کرتا ہے، اللہ سے مقابلے کے لیے وہ اعلان کرتا ہے۔ یہ بات میں نے اس پاک قبر والے محمد عربی سے سنی ہے۔ تو ایک صحابی حضور کی قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ولی اللہ سے، میں کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، ورنہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مقابلے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں بات یہاں سے لے کر چلا تھا کہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں میاں بیوی زنا کریں گے، میاں بیوی آپس میں حرام کاری کریں گے۔ تو یہ بات ہمارے دلوں کے اندر جلدی سے بیٹھنے والی نہیں ہے، جلدی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں مان سکتے کہ دو میاں بیوی آپس میں زنا کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتلائی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافرانہ جملہ بول دے، کوئی ایسا جملہ بول دے کہ جس کو بولنے سے انسان کافر ہو جائے، تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم کافروں والے جملے اتنے زیادہ بولتے ہیں کہ دن بھر 50 جملے ہم کافروں والے اپنی زبان سے بول دیتے ہیں اور ہمیں قطعاً اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں، اور نکاح ٹوٹ گیا لیکن بیوی کے ساتھ بیویوں والی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کافروں والے جملے جو اپنی زبان سے بولتے ہیں اپنی زبان پر کنٹرول کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری بات، میاں بیوی آپس میں زنا والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ دوسری بات آپ یہ سمجھیے
کہ طلاق کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے صراحت کے طور پر، بالکل وضاحت کے طور پر تو طلاق نہیں پڑتی، لیکن اشاروں میں طلاق ان سے ہو جاتی ہے۔ بہت سارے الفاظ، ان کو الفاظ کنائی بولتے ہیں، اس طلاق کو طلاق کنایہ بولتے ہیں، یعنی ایسی طلاق کہ جو اشاروں میں دے دی جائے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا، طلاق کے وہ الفاظ استعمال کرنا کہ جن سے طلاق کے مطلب نکلتے ہوں، تو ایسی طلاق دینا، ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ عورت ہماری بیوی نہیں رہتی، لیکن ہم پھر بھی اس سے بیویوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو وہ بتلائی کہ جو ہم زندگی میں روزانہ کرتے ہیں، ہم زندگی میں بہت سی مرتبہ ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو کر چکے ہیں، ان کی بیوی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان کو جانچیں پرکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی بیوی نہیں ہے، ان کی بیوی اجنبی ہے، ان کا بہت دن پہلے اپنی بیوی سے طلاق ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ جملہ میں نے بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنا ہے کہ سارے عالم برے ہیں، سارے عالم ایسے ہیں، سارے عالم ویسے ہیں۔ تو عالموں کو یک لخت برا کہنا یا اس طرح کے الفاظ بولنا کہ میں تو خدا کے پیچھے رہتا ہوں، یا دور پھینک شریعت کو، پرے رکھ شریعت کو، یہ سنت ہی تو ہے۔ کسی چیز کو کہنا یہ سنت ہی تو ہے، داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے، یعنی بہت ہلکی چیز ہے، سنت ہی تو ہے، رکھ لو تو اچھی بات ہے، نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے۔ عالم جو ہے، سارے عالم کتنے عالم ہیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ سارے عالم ہیں تو عالم کتنے 20% 30% برے اچھے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کتنے عالم اچھے ہیں کتنے برے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ کتنے عالم اچھے، کتنے پرسنٹ اچھے عالم ہیں؟ سارے عالم کا سارے عالموں میں کردار پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ سارے عالم سارے شیوخی جو ہیں یا پوری دنیا کے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ٹھیک۔ علماء کتنے ہیں؟ علماء کسے کہتے ہیں؟ علماء کی کتنے قسم ہیں؟ جو انہوں نے سوال کیا ہے بہت لمبا سوال ہے، اس سوال کا پورے کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، اس کے اوپر باقاعدہ بیان کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی بہت شارٹ کٹ میں بتلا دوں کہ میں نے جو کہا ہے کہ سارے عالموں کو لوگ برا کہتے ہیں، تو سارے عالموں کو نہیں، کسی ایک عالم کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، یاد رکھنا، کسی جاہل کو بھی پیٹھ پیچھے برا نہیں کہہ سکتے، اور لوگ عالموں کو برا کہتے ہیں پیٹھ پیچھے۔ اگر کسی کے اندر برائی ہو تو اس کی زبان پر جا کر کہو، اس کے منہ پر، کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، پیٹھ پیچھے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کتنے پرسنٹ عالم برے ہیں، یہی سوال ہے، کتنے پرسنٹ عالم برے ہیں، تو اس پرسنٹیج کا پتہ لگانا تو مشکل ہے کہ کتنے عالم برے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ بہت سارے عالم ان عالموں میں برے ہیں، بہت سارے، پرسنٹ نہیں بتلا سکتا کتنے پرسنٹ برے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں، لیکن اندر سے میں کیسا ہوں آپ کو معلوم نہیں۔ تو عالموں کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے برے ہیں، اور برائی کسی عالم کی ہم کر نہیں سکتے پیٹھ پیچھے، کیونکہ قرآن کریم جاہل کی برائی پیٹھ پیچھے کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کے اندر لکھا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو برا سمجھو گے۔ تو جیسا کہ سوال کیا ہے کہ کتنے پرسنٹ عالم برے ہیں، ہو سکتا ہے 50% ہو، 60% ہو سکتا ہے 20% ہو، تو اس پرسنٹیج کا پتہ لگانا تو بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال عالموں کے اندر بھی عالم برے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے کہ بہت سارے عالم برے ہیں، سب عالم اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم پیٹھ پیچھے عالموں کو برا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کسی عالم کے اندر کوئی برائی ہو تو اس کی زبان پر جا کر کہنی چاہیے، یہ اس سے ہمدردی ہے۔ اور اگر ہم پیٹھ پیچھے کسی عالم کو برا کہیں گے تو یہ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میاں بیوی زنا کریں گے۔ دو باتیں میں نے آپ کو بتلائی۔ پہلی بات تو یہ بتلائی کہ
انسان ایسے لفظ بولے گا کہ جس سے سامنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو اگر ایسے لفظ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بول دے فقد کفر، تو وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا تو نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات آپ کو یہ بتلائی تھی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق کنائی دے دی، یعنی ایسے الفاظ استعمال کر لیے کہ جن سے طلاق اشاروں میں دی جاتی ہے، تو بھی اس کو طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن تیسری بات جو ہے وہ بڑی سخت میں آپ کو بتلانے والا ہوں، لیکن اس کا بتلانے کا شاید وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔